یہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ غصہ برداشت کریں اور جب آپ کی کوئی بےعزتی بھی کرے توہین بھی کرے تو آپ اس کا جواب نہ دیں، تو اس طرح کے معاملات کرنے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس طرح کے حالات میں جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی بےعزتی کا جواب نہ دیں اور صبر سے کام لیں، معاشرے میں توازن کیسے پیدا ہوگا؟ اس بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کریں، اس کو ڈیفینڈ کریں۔ انسان کے اندر جہاں عاجزی اور انکساری ہونے کا بہت زیادہ اجر ہے، اپنے غصے پر خود پہ قابو پانے کا اجر ہے، اسی طرح انسان کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر اتنی غیرہ ہو کہ وہ اپنے کسی بھی کلیگ، بہن بھائی، کسی بھی رشتہ دار، جاننے والے کی غیر موجودگی میں اس کی بےعزتی کو برداشت نہ کرے بلکہ اس کے بارے میں اپنے بہن بھائی کو ڈیفینڈ کرے۔ جب آپ اس طرح سے کریں گے تو معاشرے میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ برائی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب معاشرے میں یہ برائی قبول نہیں ہوگی تو یہ برائی کرنا بھی آسان کام نہیں ہوگا۔ جب آپ کسی شخص سے بات کریں اور آپ کسی کی برائی کریں اور سامنے والا بندہ اس برائی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، آپ کو روک رہا ہے، ٹوک رہا ہے، تو اگلی مرتبہ آپ ایسی کوئی بات کرنے سے ہچکچائیں گے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ معاشرے میں سے کم غیبت کی اور بیک بائٹنگ کی برائی جو ہے وہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں بہت سی حدیث ملتی ہیں اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی بھی شخص اپنی بہن یا بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اس دنیا میں اس نے اپنی بہن بھائی کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ قرآن اور حدیث میں چہرے اور ساکھ کے درمیان بہت زیادہ انالوجی پائی گئی ہے، مشابہت پائی گئی ہے، اس لیے اس بات کو اپنی زندگی میں ضرور اپنائیں کہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں، ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جس کے لیے آپ کو کل کو جب آپ اللہ کے ہاں حاضر ہوں، حاضری دیں تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ سوشل میڈیا، فیس بک یا براہ راست کہیں پہ بھی کوئی بھی شخص کسی کی برائی کرتا ہے تو جس شخص کی برائی ہو رہی ہے اس کو ضرور ڈیفینڈ کریں اور دوسرے بندے کے ساتھ مل کے اس کی غیبت نہ کریں۔ اب اس معاملے میں بھی ہمیں حدیث میں فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بہن بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے جبکہ وہ وہاں موجود نہ ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پل صراط پر سے گزرتے وقت ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو کہ اس شخص کی حفاظت کرے گا اور اس کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کہیں سے بھی چھو نہیں سکے گی، اس لیے کیونکہ اس نے اس دنیا میں اپنے بہن بھائی کو ڈیفینڈ کیا تھا۔ اس کے برعکس دوسرا شخص جو کہ اپنے بہن بھائی کی، دوست کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے اس کی پیٹھ پیچھے، تو قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرتے وقت، جو کہ پل صراط آپ کو پتہ ہے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اوپر سے یہ پل جا رہا ہے، اس وقت وہ شخص جو ہے اس کو وہاں پہ سسپینڈ کر دیا جائے گا، معلق کر دیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ اس سے اس کے گناہ کی پوچھ گچھ نہ کر دی جائے اور اس سے اس کا انتقام نہ لے لیا جائے جو برائی اس نے اس دنیا میں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب آپ اس بات کا کنیکشن نکالیں اس واقعے سے جو ہم نے پہلے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جب بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے آ کے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب آپ کسی شخص کی بےعزتی کا جواب نہیں دے رہے ہوتے تو آپ کے لیے ایک فرشتہ اس بات کا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ اسی بات کو اب یہاں پہ اگر اپلائی کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب کوئی شخص آپ کے سامنے آپ کسی بہن بھائی کی برائی کر رہا ہوتا ہے اور جب آپ اس شخص کے سامنے اپنے اس بہن بھائی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، تو اصل میں اس وقت آپ ایک فرشتے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت اور بہت ہی بڑی بات ہے اگر آپ اس کو سمجھیں تو۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں اپنی عبادات میں کہ ہم فرشتوں کی طرح سے عبادت کریں، اسی طرح سے آپ ایسے وقت میں جب آپ اپنے بہن بھائی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے حق میں بول رہے ہوتے ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے جب وہ آپ کو دیکھ یا سن نہیں رہا ہوتا، اس وقت اللہ کی نظر میں آپ کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، آپ کی عزت اور قدر بڑھ جاتی ہے اور آپ بالکل ایک فرشتہ صفت انسان ہو جاتے ہیں، آپ فرشتے کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں جب بھی کوئی موقع ایسا آئے تو ہم فرشتے کا کردار ادا کریں اور اللہ کے ہاں ہماری قدر و منزلت بڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔